السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز. آج ہم سورہ بقرہ کا 14واں 14واں آج ہم پڑھیں گے اور اس کی آیت نمبر 113 سے لے کر ہم انشاءاللہ العزیز اس کی آیت نمبر 121 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. تو جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ نصارہ جو ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہیں. اس سے اوپر جو بات ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ جو شخص بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دراصل اللہ کی طرف اللہ کا مسلمان ہو کر اللہ کا فرما بردار ہو کر اللہ کی طرف رخ کرنا یہی اصل میں دین ہے، اور اسی دین کے اوپر رہتے ہوئے جو نیک اعمال کریں انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر فرقوں کی طرف بات لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ سارے بیک گراؤنڈ میں یہی بات ہو رہی ہے، اور مسلسل آپ نے دیکھا کہ کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے امت میں فرقے بن جاتے ہیں. تو اور پھر وہ فرقے ایک دوسرے سے اتنا فرق کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلانا کافر اور فلانا کافر اور فلانا ہدایت پر نہیں ہے، اور وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں. تو یہ سیم وہی ورڈنگ ہے یہود کی کہ کہتے تھے لیست النصارى علی شیء، کہ نہیں ہے نصارہ کسی بھی بات پر، یعنی حق پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے. وقالت النصارى، سیم یہی ورڈنگ نصارہ کی بھی تھی. لیست الیہود، کہ یہود بھی کسی ہدایت پر نہیں ہے. علی شیء وہم یتلون الکتاب، حتیٰ کہ یہ لوگ تو قرآن کو پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ تو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں. اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کہنا اور ایک دوسرے سے فرق کرنا اور فرقوں میں چلے جانا اور کتاب اللہ کو چھوڑ دینا، تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور وہ لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں، انہی کی طرح کی بات ہے ان کی بھی، جو کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کا لقب تھا اسرائیل. اور حضرت اسرائیل کے آگے بیٹے جن میں نبوت رہی مسلسل، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ اعزاز بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت پر یہ فضیلت دیے رکھی کہ اپنی نبوت ہم نے مختص کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں ہی پیغمبر آتے رہے، اور جتنے بھی پیغمبر آتے رہے وہ یہی بتاتے رہے کہ ہمارے بعد آخری ایک نبی آئیں گے، وہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ آخری نبی ہوں گے. یہ ساری باتیں ہر پیغمبر اپنی اپنی کتاب میں بتاتے رہے، تو یہ سارے اہل کتاب ہیں. دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا بیت المکرم میں، یعنی بیت اللہ میں، اور یہاں پہ مکہ میں وہ آ کے آباد ہوئے. اور اس مکہ میں 2500 سال کے بعد حضرت اسماعیل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں پیغمبر آخر الزمان آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا حضرت اسماعیل کے بعد 2500 سال میں، جبکہ دوسری لڑی حضرت اسرائیل، اس میں بنی اسرائیل میں ہی تمام پیغمبر آتے رہے، اور وہ کتاب کو جانتے تھے کیونکہ ان پر اللہ کی کتاب وحی ہوتی رہی. لیکن ادھر سنت رسول چلتی رہی، سنت ابراہیم اور سنت اسماعیل چلتی رہی، نماز ادا کی جاتی رہی، حج، عمرہ، قربانی، یہ سب اعمال یہاں پر سنت میں ہوتے رہے. لیکن انہوں نے سنت کی شکل بگاڑ دی اور انہوں نے کتاب اللہ کی اندر تحریف کرتے رہے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بیک گراؤنڈ میں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ساری بات آ رہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو لا کر پھر ایک نقطے پر جمع کر دیا، اور وہ نقطہ اور وہ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان لوگوں نے ان کو پہچانا، لیکن اس کے باوجود ان کی اطاعت نہیں کی، ان کو مانا نہیں. تو وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، انہوں نے اسلام سے فرق کر لیا، حالانکہ ان کے ساتھ یہی بات ہوئی تھی. اور آپ آنے والے رکوع میں بھی یہی پڑھیں گے کہ انہوں نے حضرت اسرائیل سے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل نے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے، اور بے شک ہم اللہ کے ہی مسلم رہ کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے. تو یہ بات انہوں نے مانی تھی.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ فرقوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ فرقے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، اور وہ ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر وہ ایک دوسرے کو کافر تک کہنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف یہ بنی اسماعیل تھے، یعنی یہ جو مشرکین مکہ، جو مکہ میں حضرت ابراہیم کی ہی اولاد تھی، حضرت اسماعیل ہی کی اولاد تھی، لیکن یہ بھی شرک میں ڈوب چکے ہوئے تھے۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے بھی اوروں کو اپنا کارساز سمجھ لیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ویسی ہی باتیں کرتے تھے جیسے وہ فرقوں والی باتیں کرتے ہیں، یعنی جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کو توڑ بیٹھتا ہے، گنوا بیٹھتا ہے، وہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو عزت بخشی ہے اپنے ساتھ براہ راست تعلق کی، انسان اس کو کھو بیٹھتا ہے، تو پھر وہ ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہیں سب لوگ، ان کی ذہنیت ایک ہی جیسی ہو جاتی ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن باتوں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہاں پر تو یہ ایک دوسرے کو یہی ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور دوسرا کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کا فیصلہ میں قیامت کے دن ان میں کر دوں گا۔ کیوں قیامت کے دن ان میں کروں گا؟ کیونکہ اس وقت یہ دنیا میں کتاب اللہ سے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب اللہ میں واضح بتا دیا کہ اللہ نے جو ایک ہی بات بتائی ہے، اللہ نے ایک ہی ہدایت تمام انسانیت کی طرف اتاری ہے، اور پوری انسانیت اگر اس کتاب کو پکڑ لے گی فاستمسک بالذی اوحی الیک، بس جو تمہاری طرف وحی کیا گیا اگر تم اس کے ساتھ چمٹ جاؤ گے تو پھر تو تم ایک ہی بات پر آ جاؤ گے، پھر تو تم اللہ کے مسلم بن کر زندگی گزارو گے۔ لیکن اگر تم اس پر نہیں آؤ گے تو پھر دنیا میں تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن آخرت میں بہرحال اللہ کہتا ہے میں تمہارے فیصلے کر دوں گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اب اللہ فرقوں کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا، کون اس سے بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے ایک دوسرے کو روکے۔ آپ آج خود غور کر لیں، آپ آج دیکھیں کہ مساجد میں ایک دوسرے کے جانا بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ ان مساجد میں اللہ کا ذکر کرنا اس سے بھی منع کرے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اور ان کی مساجد میں خرابی کے لیے کوشش کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج فرقہ پرستی کی وجہ سے کوئی بھی فرقہ دوسرے فرقے کے افراد کا اپنی اپنی مسجد میں داخلہ روک دیتا ہے۔ یہ ہو رہے ہیں فرقوں میں کہ وہ ادھر نہیں جانے دیتے، وہ اپنے جتھے کو لے کر ایک سائڈ پہ، وہ دوسری سائڈ پہ، بلکہ مساجد پر قبضے کرتے ہیں اور اپنے فرقے کے لوگوں کی شناخت کے لیے علیحدہ علیحدہ یہاں تک کہ مخصوص عقائد و اعمال تک ڈیولپ کر لیے ہوئے ہیں، رسومیں جو عبادت ہیں، حتیٰ کہ لباس تک بدلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں سب کے حلیے، سب کے کلرز ڈیفرنٹ ہیں۔ مساجد میں اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ شخصیات کے نام کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے فرقے کی برتری ثابت کرنے کے لیے اپنے اپنے اعمال انہوں نے ڈیزائن کر لیے ہیں اور اسی پر اصرار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو جب غیر اللہ کو آپ پکارو گے تو وہ تو شرک ہے، اور پھر وہی اعمال جو قرآن نے نہیں بتائے وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں قیامت کے دن لوگ عملوں کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے آئے ہوں گے، لیکن سب ان کے حبطت اعمالہم، ایسے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو سوچنا ہے ہمیں، قرآن آج ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ھذا بصائر للناس، اللہ نے تو قرآن کو کہا ہے کہ یہ ہے تمہاری بصائر، اس سے تم اپنی، یہ تمہاری آنکھیں بن جائے گا، تم دیکھنا تو شروع کرو، اپنے فرقوں کی اینکیں اتارو اور قرآن کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، تو پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ جب ہر شخص اپنے اپنے فرقے کی اینک لگا کر آتا ہے تو ہر فرقے نے اپنے اپنے حساب سے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، مساجد کا میں تو ان لوگوں پر حق یہ تھا کہ ان مساجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، یعنی سب مسجدیں اللہ ہی کی ہیں۔ ان المساجد للہ، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ وابستگی اختیار نہ کرو، اور مساجد میں اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو مت پکارو۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور جو لوگ مساجد میں فرقہ پرستی کی وجہ سے ایک اپنی اپنی مسجدوں کے نام فرقوں کے اوپر رکھ لیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے جو لوگ مساجد میں خرابی
کہ صحیح کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر نعرے لگائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اگر آپ دیکھو تو پوری کی پوری کائنات، اس پورے کائنات کا پورا نظام اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے وہ مشرق ہو چاہے وہ مغرب ہو۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جدھر بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، تو اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، دراصل اللہ پاک وسعت والے اور ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا، اور انہی فرقے والوں نے کہا تھا، اوپر یہود کی بات ہوئی اور نصارہ کی بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی اللہ کے اولاد بنا کر انہوں نے اپنا عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے بنا لی ہے، بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک تو اس چیز سے پاک ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کائنات میں، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت، اس کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کل لہ قانتون، کل لہ قانتون، اور جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کے سامنے قانت ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے دیے گئے پروگرام کے مطابق کائنات کی ہر چیز عمل کر رہی ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ انسان کو اور جنات کو اللہ پاک نے اختیار فیصلے کا دیا ہے، اور یہ اس فیصلے کے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہی کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، یا اللہ کے مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ برابری کے لیے اپنے عقیدے اور اعمال گھڑ لیتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے بدیع السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ابتدا کی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ اس کے لیے بس کن ہی کہتا ہے، فَيَكُون، اور وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو کتاب اللہ کو نہیں جانتے اب یہ بھی اسی طرح کی بات کرنے لگ گئے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، کہ ہم سے اللہ کیوں نہیں بات کرتا، اللہ ہم سے کلام کرے، او تاتینا آیتن، یا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی معجزہ آئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا تھا، آپ نے وہاں پہ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ نے کہا ایسی باتیں تو وہ پہلے لوگ بھی کرتے تھے، مثل قولہم، جیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، تشابہت قلوبہم، تو ان سب کے جو دل ہیں وہ تو ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں، یعنی وہی انسانی فطرت کہ وہ جب غیر اللہ کے ساتھ جڑتا ہے یا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کا، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا تھا، ایک فخر دیا تھا، جب وہ اس کے ہاتھ سے وہ رسی چھوٹ جاتی ہے تو پھر اللہ کی رسی چھوٹنے کے بعد وہ پھر اندھوں کی طرح بھٹکتے ہیں اور پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے ہمیں، انسانیت نے اللہ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ پاک نے فرمایا ھذہ صراطی مستقیمہ، یہ قرآن ہے میرا سیدھا راستہ۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، دراصل لوگ ابھی بھی اگر معجزے مانگ رہے ہیں تو ان کے سامنے یہ قرآن ہے جو 1400 سال سے لاریب کتاب ہے، تو اللہ کہتا ہے جو یقین کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ قرآن میں اللہ کی بے شمار آیات ہیں، اور اس کائنات میں اللہ کی بے شمار آیات ہیں جو ہم نے وضاحت کے ساتھ کھول کر سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اب کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے، اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ اپنی یقین کی منزل پر پہنچ جائے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ قرآن، یہ بامقصد کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ بشیرا و نذیرا، کہ آپ اسی سے انسانیت کو بشارت دیں، خوشخبریاں سنائیں، اور انسانیت کو اسی سے آگاہی دیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ سے اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہرگز اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ان علیک الا البلاغ، قرآن میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا کام تو انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دینا ہے، اس پیغام کو ماننا، اس پہ غور و فکر کرنا اور اس کو دل سے تسلیم کرنا، اور پھر اسی کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال کرنا، اور قرآن ہی کو دین کا ماخذ سمجھنا کہ یہی کتاب واحد کتاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دے کر گئے ہیں، اور یہی کتاب اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اب اتاری ہے، اور یہ آخری اور لاریب کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے کہ لوگ یہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں کہ ہمیں حقیقت کا معلوم نہیں تھا،
اللہ نے کہا ہے یہ بامقصد کتاب، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو اسی سے خوشخبری دو اور اسی سے آگاہی دو، اسی سے ڈراؤ، اور اس کے بعد آپ سے اگر لوگ جہنم میں جائیں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم ہرگز اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ فرقے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو یہی بات آپ دیکھ لیں کہ اے مومنو، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ایک اکیلے اللہ کی بات کرو گے تو یہ تمہیں کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو فرقوں کا یہی حال ہوتا ہے، یہاں تک کہ تم انہی کے فرقوں کی پیروی کرو، کسی نہ کسی فرقے میں خود کو فٹ کر لو تو پھر یہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کہو کہ میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، تو پھر یہ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے اور آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی الہدا ہے، وہی راستہ دکھاتی ہے، وہی ڈائریکٹ کرتی ہے، وہی ڈائریکشنز ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوتا ہوں نا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک بلڈوزر کی طرح یہ اپنی ہر بات کی خود تشریح کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسی آیت کو آپ ریورس پڑھیں، قل ان ھدی اللہ هو الہدا، اب میں اس کو ریورس پڑھتا ہوں، الہدا، ہدا کیا ہے؟ ہوا، وہی ہے اللہ، اللہ، ہدا جس کو اللہ ہدایت دے، ان بے شک، یعنی الہدا وہی ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ قل ان ھدی اللہ هو الہدا، اللہ کی طرف سے دی گئی الہدا، الہدا قرآن کا بھی نام ہے، یہی اسی میں اللہ کی ہدایات ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے اتباع کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ان کی روایات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ اب آپ کے پاس آ گیا ہے العلم، قرآن کا نام العلم ہے، قرآن کا نام الہدا ہے، قرآن کا نام الحق ہے، تو اب آپ اس قرآن کے آ جانے کے بعد، اس انفارمیشن کے آ جانے کے بعد، اس العلم کے آ جانے کے بعد اب آپ ان کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ، نہیں ہوگا پھر آپ کے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اگر آپ اللہ کی کتاب سے اپنے عقائد و نظریات کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کو پس پش ڈال دیں گے اور پھر کوئی امید رکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو کوئی ولی ملے گا یا کوئی نصیر آئے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا قیامت کے دن، تو بھائی قرآن تو اس کی نفی کر رہا ہے۔ اپنے اسی وقت ہمیں یہ وقت دیا گیا ہے، اسی وقت ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، تو وہ اس پر ایسے، اس کتاب پر ایسے عمل کرتے ہیں جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، دراصل یہ وہ لوگ اس پر ایسے عمل کرتے ہیں جو اس کی بات کو مانتے بھی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو بات کو مانے گا، اور مانے گا کون؟ جو سنے گا، جو سنتے ہی نہیں ہیں وہ کیسے مانے گا؟ اس بات پہ پلیز غور ضرور کیجیے گا کہ جب آپ قرآن کو سنیں گے ہی نہیں تو آپ اس کی مانیں گے کیسے؟ یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے نام پیغام ہے، اس پیغام کو اگر انسان نے سننا ہی نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ بھی پورا قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، یا اگر ترجمے سے نہیں پڑھا تو کم از کم ترجمے سے سنا ہی ہو، تلاوت ترجمے والی؟ تو اگر ہم نے سنی ہے تو پھر ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی، لیکن اگر ہم نے نہیں سنی، قرآن میں اللہ کی بات کو سنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے؟ جو قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن کی مانتے ہیں، اور مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں اور پھر مانتے ہیں وہی پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور دیکھیں جو اس کا انکار کرے، اب جو بات کسی نے سنی نہیں ہوگی وہ اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ سپوز آپ کے علم میں کوئی بات آئی نہیں، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا، آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا، تو اور آپ کے اوپر ایک بات دھر دی جائے کہ جی آپ نے تو انکار کر دیا ہے، تو جب تک ہم انسانیت کو قرآن نہیں پہنچائیں گے، انسانیت تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے، وہ پیغام نہیں سنیں گے، اس پیغام کو سننے کے بعد پھر ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ وہ اس کو مانیں یا انکار کریں۔ لیکن ہم ان کو یہ پہنچائے بغیر ان کو کافر کہہ رہے ہیں آج، تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، اور ہمیں خود جو ہم خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا
کہ کیا آیا ہم نے قرآن کی بات کو سنا اور سننے کے بعد اس کو سمجھا اور پھر اس کو مانا ہے، تو ہم پھر اس بنیاد پہ تو اگر ہم خود کو مسلمان کہیں یا مومن کہیں پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو اس سے انکار کرے گا، جب اس کو سنے گا، اس کو سمجھے گا اور پھر بھی اس کا انکار کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو دراصل ایسے ہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا اس پر جو آپ نے نازل فرمایا یہ قرآن، فاتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب